اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے۔ پروردگار عالم ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہمارا مہربان اور رحمان رب ہے، وہی جو اللہ جو رحمان و رحیم ہے، جو اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے۔ ہر عمل میں اسی کی اطاعت کی جاتی ہے اور اسے پکارا جاتا ہے، اور بے شک وہ ہماری حاجتوں کا پورا فرمانے والا، ہمارے تمام گناہوں کے باوجود ہم پر رحم فرمانے والا۔ جب کبھی رزق عطا کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، بلکہ رزق عطا کرتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہوں جب بھی رزق عطا کرتا ہے۔ آج کا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ اصل میں ہم اتنے متواتر بسم اللہ کو پڑھتے ہیں کہ اس کی عظمتوں اور برکتوں کے فیوز اور برکات ہمارے دماغ میں موجود نہیں رہتے۔ بسم اللہ کی اپنی ایک برکت ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے وہ ضرور مکمل ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کی ابتدا اور آغاز کرنی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ چاہے آپ لباس تبدیل کر رہے ہوں، چاہے کھانے کی شروعات کر رہے ہوں، چاہے کسی بڑے کام کی شروعات کر رہے ہوں، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے معاملات میں شامل رکھیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک صحابی جو ہے وہ آئے اور آ کر آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ سلام دعا کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھنے لگے۔ جب آپ کرسی پر بیٹھے تو کرسی ٹوٹ گئی۔ کرسی جب ٹوٹ گئی تو ان کو تکلیف کا احساس ہوا، چوٹ لگی، تو ایک مرتبہ اٹھے اور آپ نے کہا کہ بے شک پروردگار عالم مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب انہیں وہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے، تکلیف کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا غلطی کی؟ کہا تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرسی پر بیٹھتے تو یقیناً تم اس اذیت کا شکار نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب ایک اجتماع میں بیٹھے ہوئے اعلان کر رہے تھے مسجد میں کہ بھئی جو بسم اللہ پڑھے گا، اگر وہ بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھے تو بسم اللہ میں وہ فیوز و برکات ہیں، یہ وہ کلمہ ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے پروردگار عالم کے بہترین نام موجود ہیں رحمان و رحیم، تو جو شخص یہ پڑھے گا تو اگر وہ چاہے گا تو پروردگار اس کے لیے پانی میں بھی راستہ پیدا کرے گا۔ اچھا، اس محفل کے اندر ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ اسے کام سے آنا پڑتا تھا تو ایک جگہ سے چارہ لے کر اپنے جانوروں کا دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، بیچ میں اسے دریا کو کراس کرنا پڑتا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے یہ جو ہے وہ کہا ٹھیک ہے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چل کر جاتا چارہ لینے کے لیے اور واپس آ جاتا اپنے مویشیوں کے لیے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ بھئی جن مولانا صاحب نے مجھے اس بسم اللہ کی فیوز و برکات بتائی ہیں تو میں کیوں نہ ان کا شکریہ ادا کروں کہ ان کی وجہ سے میرا کشتی کا خرچہ بچ جاتا ہے اور میں پانی پہ چل کر آرام سے چلے جاتا ہوں۔ تو وہ ایک مرتبہ مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیے اور کھانے کی دعوت جو ہے تناول فرمائیے۔ مولانا صاحب اجتماع میں موجود تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب محفل برخاست کر کے اٹھے تو انہوں نے کہا چلو۔ اب یہ دریا کے کنارے ان کو لے کر آیا اور لے کر آنے کے بعد ان سے کہا کہ چلیے، تو انہوں نے کہا کشتی کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ بس بسم اللہ پڑھیے، پانی پہ پیر رکھیے، میں روز اسی طرح آتا اور جاتا ہوں۔ جب وہ بسم اللہ کو پڑھتا تھا تو پانی میں راستہ بن جاتا تھا، وہ آرام سے پانی پہ چلتا ہوا چلا جاتا تھا، لیکن مولانا صاحب نے جب پاؤں رکھا تو وہ ڈوبنے لگے۔ بعض اوقات ہم چیزوں کو کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ان پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس میں وہ فیوز و برکات ہیں جو آپ کے لیے پانی میں راستوں کو پیدا کر دے گا۔ ایک اسی طرح ایک نوجوان کا واقعہ کہ اس کو اس کے استاد محترم سے اس نے کہا کہ بھئی ہمیں ایک تعویذ لکھ دیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عام سا طرز عمل ہے کہ تعویذ لکھ دیجئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو تعویذ لکھ کر دیا۔ وہ یقین کے ساتھ تعویذ کو استعمال کرتا رہا، اس کے سارے کام ہوتے چلے گئے۔ ایک دن اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے جو تعویذ میرے سارے کام کروا رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا یقین
متزلزل ہونے لگا. اس نے کہا یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, کوئی الگ چیز تو نہیں ہے, تو پھر ایسی کیا بات ہے اس میں کہ اس سے سارے کام ہو رہے ہیں. بس یہ سوچنا تھا. اس کے بعد اس کے تعویذ نے اثر چھوڑ دیا. پھر وہ مولانا صاحب کے پاس آیا. مولانا صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے کھول کے تو نہیں دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب میں نے تعویذ کو کھول کر دیکھا, اس میں تو صرف بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. آپ نے کہا بسم اللہ صرف نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ یقین کے ساتھ تم کر رہے تھے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے, تو سوچو کتنا عظیم اسم اعظم اس کے اندر ہوگا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر کام میں تاکید کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے. آپ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ, تو وہاں پر آپ نے دیکھا ایک مقام پر جب اپنے صحابیوں کی جماعت کے ساتھ آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر کچھ بچے ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں. وہ بچے تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بچہ توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. جیسے ہی اس بچے نے توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ تمہیں جو دعا کرنی ہے تم کرو, اس وقت دعا مستجاب ہو جائے گی. سب نے کہا ٹھیک ہے حبیب خدا آپ جیسے کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. جب آگے پڑھنے جب کچھ وقت گزر گیا, اس کے بعد سب نے دعائیں کر لیں تو آپ اس مقام سے آگے بڑھے. تو صحابیوں نے آپ سے پوچھا کہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا, توتلی زبان میں پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ یہاں رک جاؤ, رحمت یہاں پہ دعا مانگو. تو کہا اس وقت وہاں جو رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا وہ تم دیکھ نہیں سکتے تھے. جانتے ہو اس وقت اس بچے کا باپ موجود نہیں تھا دنیا میں, اس پہ عذاب قبر ہو رہا تھا. جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو پروردگار عالم نے اس کے باپ کے عذاب قبر کو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ختم فرما دیا. وہاں پر رحمتوں کا نزول تھا, فرشتے رحمت کے ایسے نازل ہو رہے تھے کیونکہ معصوم بچہ خدا کو رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا تھا. تو اس کی عظمت و جلالت ایسی جوش میں آئی کہ اس بچے کے باپ کے تمام گناہوں کو بخش کر صرف اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر پروردگار عالم نے اتنا خوش ہوا اللہ کہ اس نے مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارا ہے کہ اس کے باپ کو جہنم کے بجائے جنت کا اجازت نامہ مل گیا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے. طریقہ کار پڑھنے کا بسم اللہ کو یہ ہے کہ بعد از نماز فجر اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے, اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھیے. 786 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یقین کے ساتھ پڑھیے کہ پروردگار تجھ پر یقین ہے کہ تو رحمان و رحیم ہے, تیرے نام سے میں دن کی ابتدا کر رہا ہوں, تو یقیناً آپ کی زندگیوں پر اثرات آئیں گے. اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوش نصیب کرے, رزق میں برکت نصیب کرے, جان مال اور حالات کو رحمتوں کے سائے میں رکھے. بسم اللہ کی برکتوں سے آپ سب کو پروردگار عالم مالا مال فرمائے. اور الحمدللہ ہمارے 300 سبسکرائبر ہو گئے. اسی طرح ساتھ دیتی رہیے, اور کسی کو کوئی بھی خاص مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے, میں اس کا حل اس کی دعا انشاءاللہ تعالی ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گی. پروردگار عالم آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے, اور خدا کرے کہ ان وظیفوں سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئے ہیں. جزاک اللہ خیرا و کثیرا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں